5 خوبیاں سب سے اعلیٰ ہیں. خیر الدنیا والآخرہ فی 5 خصال. دنیا اور آخرت کی خیر 5 خوبیوں اور 5 خصلتوں میں ہے. یعنی 5 عادات، 5 خصلتیں، 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان 5 خصلتوں کو اپنا لے تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر نصیب ہو گئی. وہ کیا ہیں؟ فرمایا غنى النفس وکف الاذى وکسب الحلال ولباس التقوى والثقة باللہ عز وجل علی کل حال. اسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا امام شافعی سے. فرمایا کہ جن 5 خصلتوں میں دنیا اور آخرت کی ساری خیر ہے، وہ پہلی کیا ہے؟ غنى النفس. نفس کا دنیا کی طلبات و رغبات سے اور دنیا کے حرص و لالچ سے بے نیاز ہونا. نفس بے نیاز ہو. دنیا میں رہیں، دنیاوی کام کاج، فرائض، واجبات، ذمہ داریاں ادا کریں، دنیا میں رہیں، مگر نفس کا دنیا سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. آپ کے دل میں نہ رہے دنیا، دل دنیا سے خالی ہو. دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ 2 محبتیں جمع ہو جائیں. دنیا کی محبت بھی اور آخرت کی اور اللہ کی محبت بھی. دنیا کی محبت بھی اور اللہ کی محبت بھی. 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. اگر کسی دل کو دنیا سے محبت ہو جائے، کیا کسی دل کو سے محبت ہو جائے تو اللہ کی محبت کوچ کر جاتی. کہتی ہے دل کو اچھا بھائی تو دنیا کی محبت تو نے اپنا لی ہے، میری ضرورت نہیں. وہ دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں رہتی. 2 غم اکٹھے نہیں رہتے، جیسے 2 محبتیں اکٹھی نہیں رہتی. 2 غم اکٹھے نہیں رہتے، دنیا کا غم اور آخرت کا غم. غم دنیا اور غم آخرت اکٹھے نہیں رہتے. اس لیے فرمایا کہ ان 5 خصلتوں میں جن میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، پہلی خصلت ہے نفس کا بے نیاز ہونا، مستغنی ہو جانا. اس میں پھر حرص نہیں رہتا. آدمی آنکھ پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیتا لوگوں کی جیبوں کی طرف، لوگوں کی نعمتوں کی طرف، لوگوں کے مال و دولت کی طرف، کس نے کتنا بنا لیا، کتنا کما لیا. اللہ کا دین ہے اس کو، بس وہ سیراب رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ سیراب رہتا ہے. کھایا ہو تب بھی سیراب رہتا ہے، نہ کھایا ہو تب بھی سیراب رہتا ہے. وکف الاذى، کسی کو اذیت نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو پریشان نہ کرنا، نہ زبان سے غیبت کر کے، چغلی کر کے، برا بھلا کہہ کر، اس کے عیب اور نقائص کھول کر، نہ زبان سے اذیت دینا، نہ ہاتھ سے اذیت دینا، نہ اپنے کسی عمل سے اذیت دینا، نہ کسی کام سے دوسرے کو کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اپنے ہاتھ کو اپنے عمل کو روکے رکھنا. تیسرا کسب الحلال، کسب الحلال کے حلال کا رزق کھانا، تھوڑا ملے یا زیادہ مگر رزق حلال کھانا، رزق حلال پر اکتفا کرنا. رزق حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے قلیل رزق حلال اچھا ہے. رزق حرام سے پہلے کا موجود ایمان کا نور بھی چلا ہو جاتا ہے، اور رزق حلال سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. آدمی کھاتا تو روٹی ہے، گوشت ہے، سالن ہے، چاول ہے، کھانا کھاتا ہے، مگر اس سے نور بنتا ہے چونکہ رزق حلال ہوتا ہے. چوتھی خصلت لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس پہننا.
اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنی زبان میں، اپنی نگاہ میں، اپنے کانوں میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے دل میں، اپنے پیٹ میں، کھانے میں، پینے میں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، کرنے میں، ہر عمل میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور پانچواں الثقۃ باللہ عز وجل علی کل حال، ہر حال میں اللہ پہ کامل توکل رکھنا، ہر حال میں اللہ پہ کامل یقین رکھنا۔ بولیے، ہر حال میں اللہ پہ کامل یقین رکھنا۔ یہ 5 خصلتیں جنہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو یہ 5 خصلتیں نصیب ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر نصیب ہو گئی۔ پھر سنیے، یاد کیجئے، کیا؟ غنی النفس، نفس کا حرص و لالچ سے پاک اور مستغنی، بے نیاز رہنا۔ نمبر 2، کف الاذی، کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دینا کسی لحاظ سے بھی۔ نمبر 3، کسب الحلال، رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا، اور ہیلے بہانے نہ تلاش کرنا کہ نہیں یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو حرام نہیں ہے۔ آدمی حرام کھانے کے لیے، کمانے کے لیے چونکہ زیادہ ملتا ہے، اگر آدمی حرام راستے اپنے اوپر کھول لے تو رزق بڑھ جائے گا نا، راستہ جب حرام کا کھولے گا بڑھ جائے گا۔ اس کی آسانی اور آسائش کی خاطر حرام کا تحفظ کرنا نہ، پھر اس نے ایمان گوایا۔ کسب حلال، حلال کمانا، حلال کھانا۔ چوتھا، تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا۔ اور 5واں، اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھنا۔ پھر ایک جلیل القدر اتباع التابعین میں سے، اولیاء اللہ میں سے جو اتباع التابعین بھی تھے، تبع تابعی بھی تھے، وہ گزرے ہیں، حضرت ابو سلیمان الدارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر اکابر ائمہ میں سے تھے۔ ان سے روایت کیا ایک بہت بڑے ولی اللہ، امام تصوف اور امام ولایت، حضرت شیخ احمد بن ابی الحواری نے۔ حضرت امام ابو سلیمان الدارانی فرمایا کرتے تھے، عامل اللہ بقلوبکم، نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں اللہ کے ساتھ معاملہ اپنے دلوں کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ سے جو معاملہ کرنا ہو، اللہ سے کیا؟ اللہ سے جو معاملہ کرنا ہو وہ دلوں سے کیا کرو، یعنی ہر عمل میں جو اللہ سے متعلق ہے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر، اپنے دلوں کو طہروا قلوبکم وصفوها وعظموها، اللہ کے ساتھ معاملے کو درست کرنے کے لیے اپنے دلوں کو طاہر کر لو، پاک کر لو، صاف کر لو، ہر قسم کے میل کچیل سے اسے مبرہ کر لو۔ پھر بڑے جلیل القدر امام ولایت کے اتباع التابعین میں سے جو امام مالک جیسے بڑی بڑی ہستیوں کے بھی شیخ تھے، حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، بڑی بات کی، بڑے بڑے اونچے رتبے پانے والوں میں لوگ۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ما ادرک ما عندنا من ادرک بکثرت صلاۃ ولا صوم، فرمایا جو اللہ کی خاص رحمتیں، نعمتیں، مرتبہ اور حال اور مقام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، مقام و مرتبہ، ولایت ہے، روحانیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، قبولیت ہے، صدیقیت ہے، محبوبیت ہے خدا کے حضور، زہد و ورع، جو کچھ نصیب ہوا، فرمایا کسی شخص نے یہ مرتبے نہیں پائے کثرت صلاۃ سے، یہ محض کہہ رہا ہوں، کیا محض زیادہ نمازوں سے یہ مرتبے نہیں ملے کسی کو، محض زیادہ روزوں سے یہ مرتبے نہیں ملے، نہ زیادہ نمازوں سے نہ زیادہ روزوں سے، بلکہ جس کو بھی یہ مرتبے ملے ولیکن بسخاء النفس وسلامت الصدر والنصح للامہ، جس کو بھی یہ مرتبے ملے اونچے سے اونچے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نفس سخی تھے، ان کے نفس سخی تھے،
جس نے اپنے نفس کو سخی کر لیا اور ہر قسم کے بخل سے پاک کر لیا، سخائے نفس، اور دوسرا سلامت صدر، یعنی نفس اگر سخی ہو جائے تو بندہ کسی کی چغلی نہیں کرتا، نفس سخی ہو جائے تو کسی کی غیبت نہیں کرتا، نفس سخی ہو جائے سنتے آئیے تو کسی کا حسد نہیں کرتا، نفس سخی ہو جائے تو کسی پر تنگ نہیں ہوتا، نفس سخی ہو جائے تو کسی پر ایسے بے حساب غصہ نہیں کرتا۔ اور وہ سلامت الصدر، جس نے یہ مرتبے پائے نفس کی سخاوت سے اور دل کی سلامتی سے، دل کی سلامتی، جس دل کو صدر کو دل کو سلامتی نصیب ہو جائے، اس دل میں حرص نہیں رہتا، اس دل میں لالچ نہیں رہتا، اس میں حسد اور حقد نہیں رہتا، اس دل میں شہوات اور لذات کی غلامی نہیں رہتی، اس کا دل آزاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو سینے اور دل کی سلامتی اور نفس کی سخاوت، اور نفس کی سخاوت 100 کرے کوئی زیادتی معاف کر دیتا ہے۔ نفس کی سخاوت یہ ہے، کیا معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، معاف کر دیتا، رکھتا ہی نہیں ہے کسی کے لیے غصہ، ملال اور رنج، اور سینہ اور دل سلامت رہتا ہے عیب سے، میل سے، کچیل سے، حرص سے، لالچ سے، ان چیزوں سے پاک رہتا ہے دل اور سینہ۔ فرمایا ان 2 چیزوں سے، اور تیسرا وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، جس نے یہ مرتبے پائے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بھلائی سوچنے سے، جس نے آقا علیہ السلام کی امت کی بھلائی سوچی، ساری زندگی آقا کی امت کی خیر خواہی میں بسر کی، امت کی بھلائی میں بسر کی، امت کی خیر کے لیے بسر کی، سوچا، کہا، کیا امت کی خیر اور نصیحت کے لیے۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی تھیں، ان 3 چیزوں نے سب کو وہ رتبے دیے جو اور کوئی پہنچ نہ سکا۔ یہ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، یہی بات جو حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمائی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، یہ آقا علیہ السلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیم میں سے یہ نچوڑ بیان کر دیا۔ فضیل ابن عیاض، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ میں نے اپنی کتاب روضۃ السالکین فی مناقب الاولیاء والصالحین میں یہ حدیث بیان کی، حدیث نمبر 136 سے لے کر آگے کئی احادیث تک یہ مضمون بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم، فرمایا قیامت تک ہمیشہ ایسا رہے گا کہ میری امت میں 40 افراد ایسے رہیں گے، کتنے؟ جن کے دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں، یعنی ان کے دل کا حال قلب ابراہیمی کی مطابعت میں ہوگا، ان کے دل کا حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قلبی کیفیات کا حامل ہوگا، وارث ہوگا، ان کو قلب ابراہیمی سے فیض ملا ہوگا ان کے دل کو۔ فرمایا یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، اللہ تعالیٰ اہل زمین کے مصائب و آلام اور مصیبتیں ان کے وجہ سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ٹالتا رہتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے وسیلے سے کئی بلائیں ٹلتی رہتی ہیں۔ یقال لهم الابدال، ان کو ابدال کہا جاتا ہے، ان کو، اس میں ملک شام کی بھی پابندی اس حدیث میں نہیں، پوری زمین کے لیے فرمائے، پوری روئے زمین کے لیے 40 افراد ہوں۔ اب فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم لم یدرکوها بصلاۃ ولا صوم ولا بصدقۃ، یہ مقام کہ ان کے وسیلے سے اہل زمین کی بلائیں ٹلتی رہیں، یہ مقام انہیں کثرت صلاۃ سے، کثرت صوم سے، کثرت صدقات سے نہیں ملا۔ کس سے ملا ہے یہ مقام؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبما ادرکوها، پھر اتنے بلند مقام کو انہوں نے کس طریقے سے پایا؟ صحابہ کرام نے پوچھا،
قال بالسخاء والنصیحۃ للمسلمین، ان کے سخی ہونے نے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت خیر خواہی اور بھلائی چاہنے نے، ان کے دل امت کی محبت میں اور امت کی خیر خواہی اور بھلائی میں اتنے رقیق اور اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنے مقام عطا کیے، اور ان کے نفس اور ان کے قلب اتنے سخی ہیں۔ پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زمین کے اوتاد ہوا کرتے تھے، کہ پہلے انبیاء علیہ السلام خود قطب ہوتے تھے، وہ اقطاب الارض، قطب ولایت میں آخری درجہ ہوتا ہے، بولیے قطب ولایت میں، قطب سے اوپر ولایت میں کوئی درجہ نہیں ہے، کیا قطب سے اوپر ولایت میں یہ ہائیسٹ رینک ہے ولایت میں۔ یہ جو آپ غوث کا لفظ سنتے ہیں کہ ایک غوث ہوتا ہے، وہ 3 قطب ہوتے ہیں ایک زمانے میں پوری روئے زمین پر، یا 5 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کی، اولیاء اللہ کی کثرت، ان کی رائے اور ان کی تحقیق اور ان کا مشاہدہ بیان یہ ہے، کبھی پوری روئے زمین کے لیے 3 قطب ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 7، عام طور پر 3 یا 5 ہوتے ہیں عام طور پر۔ وہ جو قطب ہوتے ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ قطب ہوتا ہے، سب سے زیادہ سینئر قطب، اسی کو غوث کہتے ہیں۔ غوث الگ نہیں ہوتا، 5 قطب ہیں یا 3 قطب ہیں، انہی میں سے ایک غوث کا ٹائٹل اسے دیا جاتا ہے، سینئر موسٹ، وہ ان کا مینیج کرتا ہے، مگر درجہ ولایت کا آخری قطب کا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قطب وطد ہیں، اوتاد اقطاب کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تو انبیاء ہی زمین کے اقطاب ہوتے تھے، یعنی وہی غوث ہوتے، قطب ہوتے۔ فرمایا فلما انقطعت النبوہ، جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات حضور علیہ السلام کی امت میں اولیاء کو دے دیے۔ اب ان اولیاء کی بات کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یفضل الناس بکثرت صوم ولا صلاۃ ولا تسبیح، اتنے قطبیت کے مقام تک بھی اگر پہنچے تو وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے، بہت زیادہ روزے رکھنے، بہت زیادہ تسبیح کرنے کی وجہ سے ان مقامات پر نہیں پہنچے۔ کس وجہ سے پہنچے؟ یہ ظاہری اعمال ہیں، تو فرمایا ان درجات پر وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، احوال کی وجہ سے پہنچے، احوال کی وجہ سے۔ اور پھر سن لیں، احوال پیدا نہیں ہوتے جب تک اعمال درست نہ ہو اور اعلیٰ نہ ہو۔ حال عمل سے پیدا ہوتا ہے، تو عمل ایک پری ریکویزٹ ہے، عمل صالح ہوگا تو حال پاکیزہ اور نورانی پیدا ہوگا، اور حال اسی کے اعلیٰ ہوں گے جس کے اعمال اعلیٰ ہوں گے۔ مگر فرمایا ولایت کے بلند مقامات پر پہنچنا وہ احوال کی درستگی سے ہوا، اور فرمایا کیسے؟ ولیکن بحسن الخلق وبصدق الورع وحسن النیت وسلامت قلوبہم لجمیع المسلمین والنصیحۃ للہ تعالی ابتغاء مرضاتہ بصبر وحلم ولب وتواضع ومذلۃ فہم خلفاء من الانبیاء قوم اصطفاہم اللہ تعالی لنفسہ واستخلصہم بعلمہ لنفسہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن خلق کی وجہ سے پہنچے، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے۔ آپ توجہ سے سنیں کہ اخلاق، حسن خلق قطبیت اور ولایت کے آخری مقامات تک پہنچاتا ہے۔ یہ تصوف کا خلاصہ ہے حسن اخلاق، اور ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے، ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حسن اخلاق، مسکرا کے ملنا، پیار سے کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، شفقت کرنا، فراخی ہونا، بخیل نہ ہونا، کسی کی جیبیں نہ کاٹنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا،
ہر ایک کے ساتھ خیر سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، خونی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، دوستوں سے کرنا، والدین سے کرنا، اولاد سے کرنا، بیوی بچوں سے کرنا، معاف کر دینا، یہ سارے معاملات حسن خلق ہیں۔ یہ حسن خلق کے سارے اعمال اتنے بڑی عبادات ہیں کہ انسان کو ان مقامات تک لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا صدق کے ورع، حرام سے پرہیز کرنا اور شبہات سے پرہیز کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے پرہیز کرنا، اس میں صدق اور سچائی ہو۔ وہ حسن نیہ، اور نیت اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہو، جو کام کرے اس کی نیت اتنی عمدہ ہو کہ وہ نیت انسان کے عمل کو عرش تک اٹھا کے لے جائے۔ نیت اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا ہو، خالصتاً اللہ کا قرب ہو، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس حسن نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اور پھر سلامت القلوب، دل سلامت ہو ان کے، لجمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کے لیے دل میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی حقد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، دل فراخ ہوں، دل سلیم ہوں، سالم ہوں، صحیح ہوں، محفوظ ہوں، ان کے دلوں میں فراخی ہو، سب کے لیے حرص اور لالچ نہ ہو اور خیر ہو۔ اور فرمایا پھر النصیحہ للہ تعالی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا خیر خواہ ہونا، اس کی بھلائی چاہنا۔ اولیاء ہر شخص کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ولی ہر شخص کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہے، کسی کا دشمن نہیں ہوتا، کسی کے لیے دل تنگ نہیں کرتا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے کبر نہیں رکھتا، کسی کو نیچا کرنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو بھلائی چاہتا ہے، ہر ایک کی اچھائی چاہتا ہے۔ یہ دل ہیں، ایسے دل کریں اللہ پاک ان راہوں پہ انسان کو گامزن کر دے گا۔ اور فرمایا پھر اس میں صبر بھی ہو ان کے پاس، اور حلیمی بھی ہو، برداشت اور بردباری بھی ہو، اور اس کے ساتھ پھر نیکی بھی ہو، تقوی بھی ہو، اور تواضع انکساری بھی ہو۔ فہم خلفاء الانبیاء، سو ایسے لوگ انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں۔ چونکہ فرمایا تھا نا کہ پہلے انبیاء کتب ہوتے تھے، اوتاد ہوتے تھے، اب آقا علیہ السلام کی امت میں چونکہ یہ انبیاء کے خلفاء ہوئے، سو اب یہ اقطاب ہوں گے، اس طریق سے اقطاب ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ جو ان کے نیچے ہوتا ہے وہ کسی کو کمزور ہوتا ہے اس کو اذیت نہیں دیتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے، جو ان سے اوپر ہوتا ہے مال و دولت مرتبے میں ان میں سے کسی سے حسد نہیں کرتے، جو ان سے نیچے ہو درجے میں اس کو اذیت نہیں دیتے، اس کو حقیر نہیں جانتے، تذلیل نہیں کرتے، جو ان سے اونچے ہو دنیاوی معاملات میں اس سے حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، اور دنیا کا حرص دل میں نہیں رکھتے، دنیا کا حرص دل میں نہیں رکھتے، ان کی طبیعتوں میں سخاوت ہوتی ہے اور ان کے مزاج میں سلامت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اس حال میں یہ نہیں کہ کبھی کبھی حال ہوتا ہے، دائماً ان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے۔ انہیں مشکل میں دیکھیں، آسانی میں دیکھیں، تنگی میں دیکھیں، فراخی میں دیکھیں، غصے میں دیکھیں، رضامندی میں دیکھیں، جب جس حال میں دیکھیں یہ صفات مداومت کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ ان کی زندگی کا حال ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اگر جو تھے وہ انبیاء کے خلفاء ہوئے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت اتنا بلند رتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو قلب کی کیفیت ہے، اصلاح کرنا، عمل صالح کرنا، اور قلب اور باطن اور اپنے حال کو اللہ کے ساتھ درست رکھنا، یہ دوری اور نزدیکی، یہ فاصلے مٹا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کرتے کم من مستغفر معتوب او معقوب وساکت مرحوم ھذا استغفر اللہ وقلبہ فاجر وھذا ساکت وقلبہ ذاکر۔ یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کتنے لوگ ہیں
جو تسبیح پکڑ کر یا راتوں کو مصلوں پر بیٹھ کر اب یہ قلب کے حال کی بات بتا رہا ہوں، استغفار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مگر استغفار کے باوجود اللہ کی ناراضگی اور عتاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کتنے لوگ ہیں ساکتن، کم من ساکتن، چپ رہتے ہیں اور باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہوتے، چپ رہتے ہیں مگر مرحومن، نہ صرف خدا کی مغفرت ملتی رہتی ہے بلکہ رحمت اترتی رہتی ہے۔ استغفار کی تسبیح کرنے والے استغفار کی تسبیح کر کے بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار، اور زبان سے چپ رہنے والے چپ رہ کر بھی خدا کی مغفرت و رحمت کا شکار کا حقدار بنتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ھذا، یہ وہ شخص ہے تسبیح کرنے والا کہ اس لیے کہ اللہ سے زبان سے تسبیح کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، وَقَلْبُهُ فَاجِرٌ، دل گناہگار ہے۔ اور یہ جو چپ بیٹھا تھا اور کاموں میں مصروف تھا، اس کی زبان خاموش ہے اور بات چیت دنیا کی نصیحت معاملات میں مصروف ہے، مگر قلبہ ذاکر، دل اس کا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جس کا دل اللہ کا ذاکر ہو جائے وہ زبان کی تسبیح سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ یہ وہ بنیادی چیز جو ارشاد فرمائی گئی۔ بات ختم کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ بڑا پیارا جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے بولا، نچوڑ ہے ساری باتوں کا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام شافعی، اور اس روایت کو امام نووی نے بیان کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اور امام شافعی نے آگے یہ روایت حضرت فضیل ابن عیاض سے کی۔ حضرت فضیل، ہاں، یہ آخری بات سنانے سے قبل ایک ایمان افروز واقعہ سنا دوں، پھر بات اس قول پہ ختم کروں گا، اللہ رب العزت کے قول پر، چونکہ حضرت فضیل ابن عیاض کی بات آئی، انہی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے، ایک ہی مکان میں رہ رہے تھے مکہ معظمہ میں، حضرت سفیان ثوری۔ کیا زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے ایسے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ان کی کیا مجلسیں تھیں، کیا صحبتیں تھیں۔ وہ بازی لے گئے، وہ بازی لے گئے، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے۔ حضرت سفیان ثوری حضرت فضیل ابن عیاض کے ساتھ مکہ معظمہ میں ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں یہ بات، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں واقعہ، اس کو روایت کیا امام ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الرقۃ والبکاء میں، امام ابن قدامہ نے امام سفیان ثوری کی روایت فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں قحط ہو گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حرم کعبہ میں سب لوگ جمع ہوئے، جو امام کعبہ اس وقت تھے سارے جمع ہوئے، اور صبح کے وقت انہوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اور بڑی دیر لگ گئی۔ اہل مکہ صفیں باندھ کر حرم کعبہ میں کھڑے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے استسقاء کی نماز ہو رہی ہے، الٹے ہاتھ کر کے ننگے سر التجا کر رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہیں، مگر آسمان پر نہ بادل ہیں نہ بارش کے آثار ہیں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اچانک اسی حال میں لوگ کیے جا رہے ہیں بکا، میں نے دیکھا کالے رنگ کا ایک حبشی سا جوان آیا، پتلا دبلا بیمار سا، زرد اس کا چہرہ، ایک جوان شکل سے حبشی لگتا تھا، حبشی، وہ دروازے سے داخل ہوا، اور جہاں میں کھڑا تھا میرے ساتھ ہی حرم کعبہ کے دروازے کے اندر شامل ہو گیا، اور ہوتے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا باری تعالیٰ بارش بھیج اور ابھی بھیج، بارش بھیج ابھی بھیج، اور بارش بھیج اور ابھی بھیج۔ کہتے میں اس کو تکتا رہ گیا کہ یہ کیا کہتا ہے، بس اس نے ایسے کہنے کی دیر تھی، صاف آسمان تھا، بادل منڈائے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، شہر مکہ بارش کے پانی سے بہنے لگے۔
گلیاں بھر گئیں. کہتے ہیں میں اس جوان حبشی کو تکتا ہی رہ گیا. پھر وہ اس کے بعد چل پڑا وہ واپس اپنے رہائش گاہ کی طرف. میں بھی چل پڑا پیچھے پیچھے، اسے پتہ نہ چلے، تاکہ اس کا گھر جا کے دیکھوں. پھر یہ ماجرا فضیل ابن ایاز کو سناؤں گا، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. وہ رہتے بھی تھے اتنے پائے کی ہستیاں، اور پھر اللہ والوں کی تلاش بھی کرتے رہتے تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک گھر پر پہنچ گیا، اس گھر میں وہ داخل ہو گیا. اس گھر میں وہ داخل ہو گیا تو میں نے جا کے گھر دیکھ لیا، اور اس کے بعد میں واپس آیا اور میں نے حضرت فضیل ابن ایاز کو یہ سارا ماجرا سنایا. وہ چونک اٹھے، کہنے لگے کہ سفیان کسی طریقے سے اس کو لے آ. وہ پتہ کیا یہ گھر کس کا ہے، بتایا ایک بابے کا ہے، مکی ایک شخص ہے، اور اس گھر میں اس نے غلام رکھے ہوئے ہیں اپنے. اور یہ جو کالا حبشی گیا یہ بھی غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اس کا خریدا ہوا، اور ان کو روز پھر مزدوری پر بھیجتا ہے. یہ غلام جاتے ہیں، لکڑیاں اٹھا، کسی کے کھانے پکا، کسی کے کام کاج کر، محنت مزدوری کر کے کما کے لے آتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں. یہ اس کا سورس آف انکم ہے، تو یہ غلام ہے. واپس آ کے فضیل ابن ایاز کو بتایا. انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے اس کو خرید لیں، تاکہ خرید کے ہم آزاد کر لیں اور اپنے پاس رکھیں. سفیان ثوری فرماتے ہیں اگلے دن صبح پھر میں نے جگہ دیکھ لی، نماز کے فوری بعد اس گھر پہ پہنچا کہ اب وہ پہنچ گیا ہوگا واپس اندازے سے. جب میں اس کے دروازے پر گیا تو وہ بوڑھا شخص جو مالک تھا غلاموں کا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا دروازے پر. میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، کیا کوئی غلام بیچتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، میرا تو کاروبار ہے، خرید کے لاتا ہوں، کام کاج کرواتا ہوں، کوئی گاہک آ جائے خریدنے والا تو بیچ دیتا ہوں. کون سا خریدنا؟ اس نے کہا مجھے آپ دکھائیں سارے غلام باری باری، تو پھر میں کوئی خرید لوں گا، مگر ایک خرید کے لے جانا ہے. اس نے کہا اچھا. ان کو آواز دی، ایک ایک کر کے نیچے آیا. ایک غلام آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں. دوسرا آیا، بڑے بڑے صحت مند توانا تھے، دوسرا آیا نہیں، تیسرا آیا نہیں. 13 غلام اتر آئے، اچھی صحت کے تھے سارے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اب آخری ہے. 14واں آیا، وہ وہی حبشی تھا، پتلا دبلا، زرد اس کا چہرہ، بیمار سا لگے. وہ اترا. اس نے کہا اس کو خریدنا ہے. اس نے کہا میں تو بیچ دوں گا، مگر تمہارے کسی کام کا نہیں. یہ باقی طاقتور ہیں، مجھے بڑا کما کے لا دیتے ہیں. یہ جاتا ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا کما کے لاتا ہے، تو یہ تو کمائی کے قابل بھی اتنا نہیں ہے. تمہیں کیا کم، جتنا پیسے دو گے اس کی خریداری پر اتنی کمائی نہیں کر کے دے گا. اس نے کہا کوئی نہیں، میں نے اسی کو خریدا. اس نے کہا لے جاؤ. تو پیسے دیے، حضرت سفیان ثوری نے خرید لیا، ساتھ لے کے چل پڑے. رستے میں گئے، حضرت فضیل ابن ایاز کی طرف جا رہے ہیں گھر میں. رستے میں گئے تو اس غلام نے بات کی، حبشی غلام نے، کہ آپ مجھے کیوں خرید کے لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بس میں لے جا رہا ہوں. اس نے کہا میں تو بیمار سا ہوں، زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتا، زیادہ طاقتور بھی نہیں کہ بوجھ اٹھا سکوں، زیادہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا، کمائی بھی میں اتنی زیادہ کر کے نہیں دوں گا. تو آپ مجھے کھلائیں گے پلائیں گے تو خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا. تو کسی اور طاقتور صحت مند کو خریدتے تو میں تو بیکار سا ہوں. حضرت امام سفیان ثوری کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے اس کو کہا کہ کوئی کام کاج کروانے اور محنت مزدوری کروانے کے لیے تھوڑا خریدا ہے. ہم تو آپ کو اپنے پاس رکھیں گے، آزاد کر دیں گے اور آپ کی خدمت تواضع کریں گے، آپ کی خدمت تواضع کریں گے. اس کی آنکھیں کھل گئیں، چونک اٹھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا آپ کل جب صلاۃ الاستسقاء ہوئی تو آپ کہیں میرے پاس تو نہیں کھڑے تھے؟ میں کہا ہاں میں کھڑا تھا. چل پڑے آگے. اس نے کہا کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اشراق کا وقت ہو گیا ہے، میں 2 نفل پڑھ لوں. اس نے امام سفیان ثوری نے کہا ہم گھر چل رہے ہیں، 4 قدموں پر گھر ہے، تو گھر ہی چل کے پڑھ لیں. کہتے نہیں، اللہ کا معاملہ میں ادھار نہیں کرتا. معلوم نہیں گھر تک میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، گھر تک پہنچوں یا نہ پہنچوں، اللہ کے معاملے میں ادھار نہیں کرتا، ابھی پڑھنے ہیں. اس نے کہا اجازت ہے. ایک طرف ہو کے 2 نفل پڑھے. امام سفیان ثوری نے دیکھا 2 نفل پڑھ کے
اس نے ہاتھ اٹھائے، آپ سن رہے تھے، اس نے کہا باری تعالیٰ لگتا ہے تو نے میرا راز فاش کر دیا، لگتا ہے تو نے میرا راز فاش کر دیا، ورنہ یہ میرے جیسے کمزور شخص کو کیوں خریدتا، اب میری خدمت تواضع کرنے کی باتیں کرتے ہیں، میرا راز فاش ہو گیا ہے باری تعالیٰ، اب اس دنیا میں مجھے نہ رکھ، اب بلا لے، اب میرا راز فاش ہو گیا، اس سے دوسرے کو پتہ چلے گا، پھر تیسرے کو، پھر بات پھیلے گی، تو مجھے اٹھا لے۔ بس یہ بات جو کی تو اس کی ایک چیخ نکلی، تو تھوڑی دیر میں دوڑا، وہ زمین پہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی، وفات ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی۔ تو امام سفیان ثوری نے حضرت فضیل ابن عیاض کو جا کے یہ بات سنائی، پھر آگے روایت کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، کما کے مالک کو لا دیتا ہے، مگر مقام اور مرتبہ جو پایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سخائے نفس ہے، سلامت صدر ہے، اور تعلق باللہ کا اخلاص، حسن نیت ہے۔ حسن، سارا دن تو اس کی مزدوری میں گزارتا ہے، وہ صبح نکالتا ہے وہ بابا مالک 14 کے 14 غلاموں کو کام کاج کر کے اس نے فکس کر رکھے اتنے کما کے ہر شام کو لا دینا، تو دن تو سارا اس کی مزدوری کر کے لا دیتے، سارا دن مزدوری کر کے لاتے، نمازوں کے اوقات آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو علاوہ کوئی نفل عبادت کا موقع ہو سکا وہ کر لی، مگر یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام ظاہری اعمال سے صرف نہیں، یہ جو قلب کا تعلق اس سے قائم ہوتا ہے، اور وہ حسن نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سلامت صدر کے ساتھ ہوتا ہے، سخاوت نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں اخلاص ہوتا ہے اس تعلق میں، وہ اس مقام میں عرش تک لے جاتا ہے، اس مقام پر بلندی۔ وہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت کیا کہ قال داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بیان کیا، الہی، انہوں نے عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی کن لابنی کما کنت لی، باری تعالیٰ میرے بیٹے، ان کے بیٹے کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ میرے بیٹے کے ساتھ تو اسی طرح ہو جا جیسے تو میرے ساتھ ہے، جیسے تیری رحمتیں، تیری شفقتیں، تیری کرم نوازیاں، تیری عنایتیں مجھ پر ہیں، اسی طرح میرے بیٹے پر بھی کر۔ دعا کی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا یا داؤد، اے میرے برگزیدہ نبی، برگزیدہ محبوب بندے داؤد، قل لابنک، اپنے بیٹے سے کہہ دے، اپنے بیٹے سے کہہ دے، یکن لی کما کنت لی اکون لہو کما کنت لک، بیٹے سے کہہ دے کہ پھر اگر یہ چاہتے ہو تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے جیسے تیرا معاملہ میرے ساتھ ہے، سو میں اس کے ساتھ اسی طرح ہو جاؤں گا جیسے تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہ معاملے کسی نسبت کے گھمنڈ پر نہیں ہوتے، نسبت کے گھمنڈ پر نہیں ہوتے، اسے وفادار مزدور اچھے لگتے ہیں، وفادار نوکر اچھے لگتے ہیں، جو مالک کی نوکری جتنی اچھی کرے گا، جتنی اچھی کرے گا، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے احوال میں، حسن نیت کے ساتھ، سخاوت نفس کے ساتھ، سلامت صدر کے ساتھ، وفاداری اور استواری کے ساتھ، جس کا قلب و باطن اور حال مالک کے تعلق میں اور مالک کی خدمت اور نوکری میں جتنا اچھا ہوگا، مالک اس سے 70 گنا بڑھ کے اس بندے کے ساتھ اچھا ہوگا۔ میں میری طرف کوئی ایک قدم چل کے آ جائے تو میں اس کی طرف 70 قدم چل کے جاتا ہوں، کوئی میری طرف پیدل آئے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، کوئی میری طرف دوڑ کے آئے تو میں سوار ہو کے جاتا ہوں۔ اتنا جلد بندے میری طرف اگر سفر کرنا شروع کر دیں تو میں ان کے سفر سے کہیں زیادہ انہیں اپنی قربت میں لے لیتا ہوں۔
یہ جو کیمپ ہے یہ سب رفقا کے لیے